أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الملك الحق المبين وهو رب العالمين وأحسن الخالقين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وأشرف المرسلين سيدنا المؤيد بشيرنا المسدد نذيرنا المجدد المصطفى الأمجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وآله وأهل بيته وإطرته الطيبين الطاهرين المنتجبين الميامين المعصومين المظلومين، لا سيما على الإمام المنتظر والحجة الثاني عشر عجل اللهم له الفرج، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى الأبد. أما بعد، فقد قال الله عز وجل في كتابه المبين وفرقانه المتين وقرآنه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صلوات. سورہ مبارکہ جمعہ کی اس آیت کی روشنی میں ہمارا اصل عنوان تو شان رسالت ہے، لیکن کل جس عنوان پر گفتگو ہوئی تھی، دل یہ چاہتا ہے کہ آج کی اس مجلس میں بھی اسی تسلسل کو برقرار رکھا جائے اور آج کی مجلس اس تمہید کو مکمل کرنے کا سبب بنے تو انشاءاللہ آنے والے کل کی مجلس سے پھر اس سورہ جمعہ کی آیت پر گفتگو شروع کی جائے۔ کل بات یہ کی جا رہی تھی کہ ہر سال ایام اضحیٰ کی آمد اور ماہ محرم کا یہ چاند ایک مرتبہ پھر مسلمانوں کو یہ یاد دلاتا ہے کہ ذات رسالت تمہارے لیے ایک مرکز اتحاد ہے۔ سارا سال اس انداز سے بھی زندگی گزاری ہو، لیکن محرم کا آغاز ہمیں بار بار یہ پیغام دینے لگتا ہے کہ نواسۂ رسول کی شہادت کا واقعہ ہی یاد کر کے ذرا اپنے ذہن میں اس حقیقت کو لے کے آ جاؤ کہ کس طرح سے رسول کے نواسے نے اپنے اس مختصر سے لشکر میں جو میدان کربلا میں پہنچا، مسلمانوں کے ہر مکتب فکر کے نمائندے کو جمع کر لیا، اور اس بات کو دہراتے رہو کہ کربلا کا واقعہ تو یقیناً تاریخ اسلام کا ایک ایسا واقعہ ہے کہ نہ اس سے پہلے اس کی کوئی نظیر نہ اس کے بعد اس کی کوئی مثال، لیکن ہر دور اور ہر زمانے میں دشمنان اسلام
اور دشمنان رسالت مختلف انداز اور مختلف طریقوں سے ہمیں اور آپ کو بہکانے اور گمراہ کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے. خصوصیت کے ساتھ آج کا یہ زمانہ کہ جب روس کے کمیونزم کی ناکامی کے بعد ساری مغربی دنیا نے مسلمانوں کو اپنا واحد حریف اور دشمن سمجھ لیا، اور ہر لمحے ان کی یہ کوشش ہے کہ جس طرح سے انہوں نے کمیونزم کا نام و نشان مٹا کر اسے عجائب گھر یا میوزیم کی یادگار بنا دیا، اسی طرح سے اسلام کا بھی خاتمہ کر دیا جائے معاذ اللہ. لیکن ہمارے دشمن وہ گمراہ ہیں، وہ کافر ہیں، وہ مشرک ہیں، بے وقوف نہیں. مشرک ہونا الگ بات ہے، بے وقوف ہونا الگ. ان کے سامنے اسلام کی 1400 سال کی تاریخ ہے، اور انہیں پتا ہے کہ 1400 سال کی تاریخ یہ بتا رہی کہ باہر سے ہونے والا کوئی حملہ کبھی مسلمانوں کو نقصان نہیں پہنچا سکا. مسلمانوں کو جب نقصان پہنچا اپنے آپس کے اختلافات اور انتشار کی بنیاد پر. تاریخ اسلام کا ایک انتہائی دردناک واقعہ ہے زوال بغداد، بغداد کا خاتمہ. اور اس کی تاریخ ہمارے سامنے ہے کہ مسلمان فرقوں میں تقسیم ہو گئے. ایک نام ہوا سماکم بالمسلمین، اللہ نے تمہارا نام مسلم رکھا، لیکن اپنے الگ الگ نام بنا لی، الگ الگ فرقے بنا لی. اور فرقے بھی ایسے کہ یہ دیکھنے کے باوجود کہ سامنے والا اللہ کی توحید کو مانتا، رسول کا کلمہ پڑھتا، قرآن کو خدا کی آخری کتاب تسلیم کر رہا، مگر پھر بھی جب دشمن اس پہ حملہ کرتا تو ہم اس لیے خوشی کے عالم میں اپنی جگہ بیٹھے رہتے ہیں کہ وہ ہے تو مخالف فرقے کا انسان. ہمارے دشمن نے کبھی یہ نہیں دیکھا کہ شیعہ کون ہے اور سنی کون. اس کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ مسلمان کون. وہ کون ہے کہ جو رسالت کا کلمہ پڑھتا، اور وہ یہی سوچ کے اس پہ حملہ کرتا. لیکن کتنے افسوس کی بات کہ آج کی اس دنیا میں بھی جب ہم دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح سے کفر اور شرک ہمارے خلاف متحد ہو چکا، ہمارے فرقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، ہمارے ٹکڑوں میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا، اور ایک دوسروں کی مصیبت پر ہم اس لیے خوش ہو رہے ہیں کہ سامنے والے کا تعلق کسی اور فرقے سے. ہمارا دشمن باہر سے ہم پہ حملہ نہیں کرے گا، ہمارے درمیان ایسے افراد کو پیدا کرے گا جو ہمیں اور زیادہ فرقوں میں تقسیم کر دیں. مولانا جلال الدین رومی، ان کی مثنوی عالمگیر شہرت رکھتی ہے. مولانا روم اپنی اس مثنوی کے اندر اگرچہ ایک مختصر سی حکایت نقل کر رہے ہیں، لیکن یہ حکایت وہ جو ہمیں بتا رہی کہ 1400 سال پہلے بھی اسی طریقے سے دشمنوں نے ہمیں نقصان پہنچایا، اور آج بھی ہمارا دشمن اسی طریقے سے ہم کو نقصان پہنچا رہا. مولانا روم مختصر سی حکایت کو نقل کر رہے ہیں. مثنوی کا واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک باغبان نے یہ دیکھا کہ اس کے باغ میں 3 آدمی داخل ہو گئے. موسم وہ ہے کہ باغ میں پھل آ چکے ہیں، سارے درخت پھلوں سے لدے ہوئے ہیں، اور اس نے دیکھا کہ 3 آدمی ایک ساتھ داخل ہوئے. یہ تینوں ایک دوسرے کے دوست نظر آ رہے ہیں، اور باغ میں داخل ہونے کے بعد انہوں نے باغ کے پھلوں کو دعوت عام سمجھا. اس درخت سے پھل توڑ کے کھانا شروع کیے، اس درخت سے پھل توڑ کے کھانا شروع کی. باغبان یہ منظر دیکھ رہا، اپنی محنت کو لٹتا دیکھ رہا. سارا سال حفاظت میں نے کی، پھل آ گئے تو یہ لوگ اس طرح توڑ توڑ کے لوٹ مار کر رہے ہیں، مگر کیا کریں، وہ اکیلا آنے والے 3. مولانا روم لکھتے ہیں کہ آخر اس کے ذہن میں خیال پیدا ہوا. اس نے یہ اندازہ کر لیا کہ یہ تینوں الگ الگ بایمانہ کہ ان میں ایک سید تھا، ایک عالم تھا، ایک عام انسان. اب دیکھیے آج کے زمانے کو ذہن میں رکھ کے یہ مثنوی کی اس حکایت کو سنیے. وہ آتا ہے ان تینوں کے پاس، پہلے سید زادے کو مخاطب کیا اور کہا کہ آپ تو رسول کے بیٹے ہیں،
آپ کا احترام تو ہم پر فرض ہے، آپ جو بھی کریں ہم اس پہ راضی۔ عالم کو دیکھا، کہا آپ عالم، نائب رسول، علم جیسی دولت کو آپ نے حاصل کیا، آپ کا احترام ہم پر واجب۔ مگر یہ جو تیسرا انسان آپ کے ساتھ آ رہا، یہ کون ہے کہ جو آپ کے ساتھ لگ گیا؟ نہ یہ عالم، نہ یہ سید، نہ اس کا کوئی احترام، یہ کیسی گستاخی کر رہا کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کے اس باغ میں داخل ہوا۔ سید اور عالم اپنی جگہ سوچ میں پڑ گئے کہ بھائی ہمیں تو یہ اجازت دے رہا، ہم سے تو یہ راضی، ہمیں اس سے کیا تعلق؟ چنانچہ وہ پھل توڑنے میں لگے۔ باغبان نے ڈنڈا اٹھایا اور اچھے طریقے سے ٹھکائی کر کے اس تیسرے آدمی کو باہر نکالا۔ اب دو باقی بچے۔ مولانا روم لکھتے ہیں کہ یہ باغبان دوبارہ ان کے قریب گیا اور جانے کے بعد سید سے کہا کہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے جد کے لیے کائنات کو بنایا گیا، آپ وہ ہیں کہ جن پہ ہمارا جان، مال، عزت، اولاد سب قربان۔ یہ باغ کیا چیز ہے؟ آپ جان مانگے تو جان حاضر، آپ کو اختیار ہے، اس طرح سے چاہے پھل توڑ توڑ کے کھائیں۔ مگر یہ شخص کون آپ کے ساتھ آ گیا؟ دو کتابیں پڑھ لی، ایک امامہ سر پہ رکھ لیا تو سید کی برابری کرنے لگا۔ ارے اس کی حیثیت اور اس کا مقام کیا ہے؟ سید نے اپنی جگہ سوچا کہ مجھے تو یہ سارا باغ دینے کو تیار ہو رہا، تو میں کیوں کسی اور کے معاملے میں دخل؟ وہ جانے، عالم جانے، وہ اپنے پھل توڑ کے کھانے میں لگا رہا۔ باغبان نے دیکھا کہ ان دونوں کو میں نے الگ کر دیا، چنانچہ اب باری آ گئی عالم، اور ایک مرتبہ اسے بھی مار کے اس باغ سے نکال دیا گیا۔ اور پھر آخر میں جب وہ سید اکیلا باقی بچا، مولانا روم لکھتے اب تو سب سے زیادہ غصہ باغبان کا اسی کے بارے میں تھا۔ ایک مرتبہ پہنچا اس کے قریب اور کہا تم اپنے آپ کو سید کہتے ہو، رسول کا بیٹا کہتے ہو، کیا تمہارے جد نے تمہیں یہی پیغام دیا کہ دوسروں کے مال کو لوٹ لوٹ کے کھاؤ؟ تم سید ہی نہیں ہو، جعلی اور جھوٹے سید۔ تمہاری پٹائی تو میں سب سے زیادہ کروں گا۔ ایک کا مقابلہ ایک سے، باغبان کے ہاتھ میں ڈنڈا، چنانچہ ان تینوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ مار کھا کے آخر میں یہ شخص باہر نکل رہا۔ حکایت کو اختتام تک پہنچا کر مولانا روم ایک پیغام دیتے کہ یہ ہمارے دشمنوں کا طریقہ کار ہوتا۔ وہ ہمارے قریب آتا، وہ دیکھتا ہے کہ ہم سب مسلمان، اب وہ ہمیں فرقوں میں تقسیم کرتا، وہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا کرتا، کہتا ہے تم شیعہ ہو وہ سنی، اس کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی تم کیوں اس کے معاملے میں دخل دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے تم سنی ہو وہ شیعہ کے اوپر کوئی مصیبت آ رہی تم کیوں اس کے معاملے میں دخل دیتے ہو؟ جس طرح سے اس باغبان نے ان تین دوستوں کو آپس میں ایک دوسرے سے الگ کیا اور نتیجہ یہ نکلا کہ تینوں نے نقصان اٹھایا، یہی طریقہ کار ہمارے دشمنوں نے اختیار کیا۔ تاریخ اسلام شروع سے لے کے آج تک ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں، اور آج تو ہمارے سامنے یہ حقیقت اور واضح ہو رہی کہ ہمارے فرقے بڑھتے چلے جا رہے ہیں اور دشمنوں کو موقع مل رہا۔ دنیا میں جہاں جہاں مسلمان ہیں زمین ان پہ تنگ کی جا رہی، کہیں بھی کسی مسلمان کو اسلام پہ عمل کرنے کی اجازت نہیں مل رہی۔ ارے کیا سبب کہ 1 ارب مسلمان اگر چلوؤں میں پانی لے کے ڈالیں تو اسرائیل میں سیلاب آ جائے، ایک یہودی زندہ نہ بچنے پائے، مگر وہ 40-50 لاکھ آبادی کا ملک اور 1 ارب مسلمانوں کے مقابلے میں کھڑا، اور پھر بھی زیادہ طاقتور نظر آ رہا، پھر بھی زیادہ کامیاب نظر آ رہا۔ اسے موقع ملا ہمارے آپس کے اختلافات کا، اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جیسے جیسے وہ روس کا کمیونزم ختم ہوتا جا رہا، ویسے ویسے ہمارے درمیان فرقہ واریت کو بڑھایا جا رہا۔ تو اے برادران اسلامی، اے اسلام کے اندر داخل ہو کر بھی اپنے آپ کو مختلف فرقوں کے نام دینے والوں، ذرا سوچو کہ ہم اپنی طاقت ایک دوسرے پہ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ ہمارے پاس اسلحہ تو کیا اس لیے کہ ہمارے ایک دوسرے کے سینے ہماری گولیوں کا نشانہ بنے؟ ہمارے پمفلٹ، ہمارے پوسٹر، ہمارا دیواروں پہ چاکنگ کرنا، یہ ایک دوسرے کے خلاف ہے۔ امریکہ کے خلاف کوئی نہیں بول رہا، یورپ کے خلاف کوئی نہیں بول رہا، اور ہماری ساری محنت، ہماری ساری طاقت ایک دوسرے کو ختم کرنے میں لگی ہے۔ اگر اللہ نے تم کو وسیلہ دیا، اگر اللہ نے تمہیں صاحب حیثیت بنایا، اگر پمفلٹ اور پوسٹر چھائی کر سکتے ہو، اگر دیواروں پہ چاکنگ کر سکتے ہو، تو آؤ اور آ کر دیکھو کہ آج تیونس میں مسلمانوں پہ کیا ہو رہا، آج الجزائر میں مسلمانوں پہ کس طرح دن اور رات کو تنگ کیا جا رہا، آج مصر کے مسلمانوں کو کس طرح سے مصیبتوں کا نشانہ بنایا جا رہا، آج سوڈان میں کیا ہو رہا، آج صومالیہ میں کیا ہو رہا، اور سب سے بڑھ کر ذرا سوچو تو صحیح کہ بوسنیا کے مسلمان وہ کس
اس وقت قیامت صغریٰ سے گزر رہے ہیں. ہماری ساری محنتیں، ہمارے سارے وسائل، لڑنے کا شوق ہے، لڑنے کا جذبہ ہے، ہتھیار ہمارے پاس ہیں، طاقت ہمارے ہاتھ میں ہے، قلم ہمارے اختیار میں ہے، تو یہ ان دشمنان اسلام کے خلاف کیوں استعمال نہیں ہو رہا؟ ہم آپس میں کیوں لڑے جا رہے ہیں؟ ہماری گولیاں ایک دوسرے کے سینے میں کیوں داخل ہو رہی ہیں؟ ہماری دیواریں ایک دوسرے کے خلاف نعروں سے کیوں بھری ہوئی ہیں؟ کیا اسی لیے کہ ہم آپس میں لڑتے رہیں اور ہمارا دشمن ہمیں لڑا کر کبھی بوسنیا کے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے، کبھی صومالیہ کے مسلمانوں کا نام و نشان مٹا دے؟ اے برادران اسلام، یہاں پہ ایک مختصر سی گزارش اور کروں، اس لیے کہ یہ موضوع مجھے آج مکمل کر دینا. کل سے تو میں سورہ جمعہ کی آیت کی روشنی میں گفتگو کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. بس ایک بات ذہن میں آنا چاہیے، کہاں وہ قرآن، کہاں وہ رسول اسلام، کہاں وہ پاک پروردگار جو اعلان کر رہا کہ اے رسول کہہ دو یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا و بینکم، جو یہودیوں کو دعوت اتحاد دے رہا وہ قرآن، یہ قرآن کی آیت ہے جس کی میں نے تلاوت کی، وہ قرآن جو رسول کی زبانی کہلوا رہا. فقل، اے رسول کہہ دیجئے کہ اے اہل کتاب، اہل کتاب یعنی یہودی، اہل کتاب یعنی عیسائی، ان سے کہہ دیجئے تعالوا الی کلمۃ، بے شک یہودیوں اور مسلمانوں میں اختلافات تھے، بے شک عیسائیوں اور مسلمانوں میں اختلافات تھے. سب سے بڑا اختلاف یہ کہ نہ یہود اور نہ عیسائی ہمارے رسول کا کلمہ پڑھنے کو تیار نہیں، مگر قرآن کہہ رہا اے حبیب ان سے کہہ دیجئے تم رسالت کو نہیں مانتے، مگر ہمارے اور تمہارے درمیان اتحاد کا ایک طریقہ تو ہے، تعالوا الی کلمۃ، اس کلمے پہ آ جاؤ، سواء بیننا و بینکم، جسے ہم بھی مانتے ہیں جسے تم بھی مانتے ہو، یعنی خدا ایک ہے، عبادت اسی کی کرنا ہے. خالی توحید اگر اتحاد کا ذریعہ بن سکتی ہے مسلمان اور یہودی کے درمیان، مسلمان اور عیسائی کے درمیان، تو ہم مسلمان تو چاہے کتنے ہی فرقوں میں تقسیم کیوں نہ ہو جائیں، ہمارے پاس توحید بھی ہے، رسالت رسول بھی الحمدللہ، تمام مسلمان فرقوں میں ایک مرکز اتحاد ہے. قرآن ہمارے پاس، قبلہ ہمارے پاس. جو اسلام فقط توحید کے نظریے کی بنیاد پر یہودیوں اور عیسائیوں کو بلا کے کہہ رہا ہے کہ آؤ اتحاد کرو، کیا وہ قرآن، کیا وہ خدا، کیا وہ رسول اب ان مسلمانوں کے اس طرز عمل سے راضی ہوگا؟ اور اس کا نقصان کیا، اس کا نتیجہ کیا؟ ہماری محنتیں ایک دوسرے کے خلاف، ہمارے ہتھیار ایک دوسرے کے خلاف، ہماری کوششیں ایک دوسرے کے خلاف، اور اسلام کو خاتمہ کیا جا رہا. بوسنیا کے علاقے میں جا کے دیکھیے، آپ کی عزتیں سلامت ہیں، آپ کی جانیں محفوظ ہیں، آپ کی اولاد محفوظ ہے، اس لیے غافل نہ ہوئیے گا، وہ بھی ہمارے ہی کلمہ گو بھائی ہیں. ان کا جرم کیا؟ یورپ ان کے پیچھے کیوں پڑا؟ امریکہ ان کا خاتمہ کیوں کرنا چاہ رہا؟ بوسنیا کے مسلمان آخر کیا بات؟ صرف یہی بات کہ وہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں کہتے ہیں. اور یہاں پہ جو آخری بات مجھے عرض کرنا وہ یہ کہ ہمارے بعض جوشیلے نوجوان اور بعض بزرگ ایک غلط فہمی میں مبتلا ہو گئے، نہ انہوں نے تاریخ پڑھی ہے اور نہ وہ آج کل کے حالات کو سمجھ رہے ہیں. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت جو دنیا یا دنیا نہ صحیح تو ہمارے علاقے میں صاحبان ایمان پر جو ایک مشکلات کا وقت آ رہا، وہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ذمہ داری ایران کے اسلامی انقلاب پہ عائد ہوتی. چنانچہ بار بار یہی الزام یورپ اور امریکہ کے نشریاتی ادارے بھی لگا رہے ہیں کہ ایران والوں نے لوگوں کو انقلابی بنا دیا، بنیاد پرست بنا دیا. عجیب عجیب نئے نئے لفظ اور اصطلاحات مسلمانوں کے خلاف استعمال کی جا رہی. تصور یہی دیا جا رہا کہ ایران کی وجہ سے ایک ایسا انقلاب آ گیا کہ ساری دنیا کا امن اور پیس درہم برہم ہو کے رہ گیا. اور یہی سبب کہ آج ہر داڑھی والے نوجوان کو شک کی نگاہ سے دیکھا جاتا. عجیب اصطلاح ٹیررسٹ، یہ دہشت گرد. آج حجاب کرنے والی ہر خاتون کو عجیب نگاہوں سے دیکھا جاتا. اور بار بار ہمیں یہ یاد دلایا جا رہا کہ یہ انقلاب سبب بنا کہ دنیا تمہاری دشمن ہو رہی. اگر انقلاب کا مسئلہ نہ ہوتا، خالی نماز روزے کی بات ہوتی، تو نہ یورپ کو کوئی اعتراض، نہ امریکہ کو کوئی اعتراض. اور ہمارے بعض نوجوان، ہمارے بعض بزرگ اس بات کو مان بھی لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہماری مشکلات کا سبب ایران کا یہ عظیم انقلاب. لیکن تفصیل میں گئے بغیر میں ایک چھوٹی سی دلیل دے رہا ہوں، بہت ہی مختصر سی بات.
اخبارات پڑھنے والے، ریڈیو ٹیلی ویژن سے حالات حاضرہ کا مشاہدہ کرنے والے میری بات کی تائید کریں گے۔ بوسنیا کے مسلمانوں پہ جو مظالم ہو رہے ہیں، مجھے یاد ہے سال گزشتہ یورپ میں ایک شہر میں مجالس پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، اور وہاں یہ اعلان کیا گیا کہ بوسنیا سے ایک ویڈیو کیسٹ آیا اور اس میں کچھ وہاں کے مظالم دکھائے گئے۔ وہ 30 منٹ کی چھوٹی سی فلم تھی، مگر درمیان میں ہی اس فلم کو روک دینا پڑا، اس لیے کہ خالی جو لوگ دیکھ رہے تھے ان میں سے بہت سے روتے روتے خش کھا کے گر پڑے اور بے ہوش ہو گئے۔ یہاں تک خطرہ ہو گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے۔ فوراً اس ویڈیو کیسٹ کو نکالا گیا، فوراً اس فلم کو بند کیا گیا۔ وہ مناظر کہ کس طرح حاملہ عورتوں کے شکم چاک کیے جا رہے ہیں، 4 مہینے کے بچے نکال کر نیزوں پہ اچھالے جا رہے ہیں، ماں کو ان کے بچوں کا خون پینے پہ مجبور کیا جا رہا اور گوشت کھانے پہ مجبور کیا جا رہا۔ یہ سارے مناظر یہ خالی دیکھنے والا برداشت نہ کر سکا، مگر جن پہ گزر رہی، ذرا سوچئے تو صحیح آخر کیوں، اور جن پہ گزر رہی وہ کون لوگ۔ بس یہ میرے آخری جملے ہیں، میں آپ کو زیادہ زحمت میں نہیں ڈالنا چاہتا۔ جن پہ گزر رہی ہے، کیوں گزر رہی؟ بوسنیا کے مسلمانوں کا قصور کیا؟ بوسنیا کے مسلمان تو وہ کہ آج جو مغربی دنیا ہم سے کہتی ہے کہ تم لوگ کچھ زیادہ مذہبی ہو گئے ہو، تم لوگ بنیاد پرست مسلمان، تم لوگ یہ فنڈامنٹلسٹ ہو، اس لیے ہم تمہارے خلاف ہیں۔ تو یاد رکھیے، یورپ اور امریکہ کو جو بہترین مسلمان چاہیے ان کے پوائنٹ آف ویو سے، وہ بوسنیا کے مسلمان تھے، خالی نام کے مسلمان۔ 70 سال سے وہاں پہ کمیونزم، وہاں بزرگوں کے پاس اسلام ہوگا، اب تو تیسری اور چوتھی نسل چل رہی ہے جنہیں صرف ایک چیز ملی ہے اپنے بزرگوں سے، اور وہ ہے اسلامی نام۔ صرف ان کا نام مسلمانوں جیسا، اور وہ بھی پورا نہیں، پابندی ہے وہاں پر آدھا نام مسلمانوں جیسا رکھ سکتے ہو، لیکن آدھا نام کافروں جیسا رکھنا پڑے گا۔ فقط ان کے پاس آدھا مسلمانوں جیسا نام۔ نماز وہ جانتے ہی نہیں نماز کیا چیز، روزہ انہیں پتا ہی نہیں کہ روزہ کیا چیز، حجاب ان کی عورت اسی طرح سے اسی لباس میں زندگی گزارتی، اس لباس میں سارے یورپ کی کافر عورتیں زندگی گزارتی۔ داڑھی تصور ہی نہیں، شراب وہ پیے، سور کا گوشت وہ کھائیں، نجاست طہارت کا ان کے پاس کوئی تصور نہیں، وہ بیچارے ان تک دین پہنچا ہی نہیں، ان کا قصور نہیں۔ لیکن میں یہ عرض کر رہا تھا کہ حتیٰ یہ کہ انہیں کلمہ تک نہیں آتا، اگر ان سے لا الہ الا اللہ پڑھوائیے تو وہ بھی نہیں آتا۔ اس سب کے باوجود دیکھیں، یورپ کہتا ہے نا کہ یہ داڑھی، یہ حجاب، یہ انقلاب، یہ ساری چیزوں کی وجہ سے ہم اسلام کے خلاف ہیں۔ تو بوسنیا کے مسلمان تو بالکل ویسے ہیں جیسے تم چاہتے ہو، حرام وہ کھائیں، واجبات ان کو نہیں پتا، محرمات سے وہ اپنے آپ کو نہ بچائیں، نام بھی ان کا آدھا مسلمانوں جیسا آدھا تمہارا جیسا۔ ایسا مسلمان بھی یورپ کو قبول نہیں، ایسے مسلمانوں کی بھی نسل کو ختم کرنا تو کتنا بڑا ہمیں اور آپ کو دھوکہ دینے کے لیے یہ سلوگن یا نعرہ بلند کیا گیا کہ جی ہمیں تو اختلاف فقط انقلابی فکر سے ہے، ہمیں تو اختلاف فقط بنیاد پرست مسلمانوں سے ہے۔ اگر مسلمان اپنے گھر کی چہار دیواری میں اسلام پر عمل کریں تو ہمیں کیا اعتراض ہے، ہم تو ان کا ساتھ دیں گے۔ لیکن بوسنیا کے واقعے نے بتا دیا یہ ہمیں ٹکڑے ٹکڑے کیا جا رہا، یہ ہمارے درمیان 2 فرقے بنائے جا رہے ہیں، یہ بنیاد پرست مسلمان ہے، وہ صلح پسند مسلمان ہے، فقط اس لیے کہ آج اس کا خاتمہ کرو تو کل اس کی باری آنے والی ہے۔ جو یورپ بوسنیا کے نام نہاد مسلمانوں کے اسلام پہ راضی نہ تھا، یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ ہمارے اسلام پہ راضی ہو؟ یہ ہمیں دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ اب یہ دوسری بات کہ ان مظالم کا نتیجہ اچھا نکلا، پروردگار کی خصوصیت کہ یخرج الحی من المیت، مردے میں سے زندے کو نکالتا۔ اب بوسنیا کے مسلمانوں کو ہوش آیا، ان کی آنکھیں کھلی، آخر ہم پر یہ مظالم کیوں ہیں؟ ہم نے ان کا کیا بگاڑا؟ ہم نے ان کا کیا نقصان پہنچایا؟ ہمارا کلچر وہی جو ان کا کلچر، ہمارا لباس وہی جو ان کا لباس۔ پتا چلا کہ چونکہ تمہارے بزرگ مسلمان تھے اور تم ان کی نسل میں سے ہو، اس لیے ہم تمہارا خاتمہ کر رہے۔ جب انہوں نے یہ سنا کہ اچھا مسلمان ہونے کے جرم میں ہمارا خاتمہ ہو رہا، جبکہ ہم کو پتا ہی نہیں اسلام کیا،
تو ذرا معلوم تو کرو کہ وہ اسلام ہے کیا جس کی وجہ سے ہم پہ مظالم ہو رہے ہیں. اور جب اسلام کی جانب گئے تو اب وہ ایسے پکے مسلمان بن گئے کہ ہم اور آپ نسلاً بعد نسل اپنے گھروں میں اسلام کو دیکھ رہے ہیں، پھر بھی وہ جذبہ ہمارے پاس نظر نہیں آ رہا. یہ تو واقعات کا ایک الگ پہلو ہے، لیکن عرض کرنے کا مقصد یہ کہ وہاں ہماری بہنوں پر ہر ظلم کیا جائے، وہاں ہمارے بھائیوں پہ ہر ظلم کیا جائے، لیکن ہمارے ہتھیار ایک دوسرے کے خلاف. بوسنیا کے مسلمانوں کی ہمدردی میں مغربی دنیا سے لڑنے کو کوئی تیار نہیں. وہاں پہ عزت و آبرو کا خاتمہ کیا جائے، مگر ہمارے پمفلٹ و پوسٹر وہاں کے بارے میں نہیں، اپنے ایک دوسرے کے خاتمے کے بارے میں. وہاں پہ مسلمانوں کی نسل کا نام و نشان مٹا دیا جائے اور ہماری دیواریں ایک دوسرے کے خلاف نعروں سے بھری ہوں. ذرا سوچئے، ذرا آنکھیں کھولیے، ذرا غور کیجئے کہ دنیا کا مقصد کیا ہے اور ہم کس غفلت میں مبتلا ہیں. عام آدمی غفلت میں مبتلا ہو تو حیرت تو ہوتی ہے، مگر اتنی حیرت نہیں. حسین کا ماننے والا غفلت میں مبتلا ہو، جس حسین کا پیغام ہی یہ ہے کہ ہر دور کے یزیدیت کے خلاف تمہیں جہاد کرنا ہے. اور دیکھو، ہمیشہ اس بات کو یاد رکھو کہ جب حسین کا ماننے والا ہوگا وہ سب کو اپنے ساتھ ملا کے چلے گا، وہ اتحاد کا پیغام دے گا. حسین کے لشکر میں عرب کے لوگ بھی ہیں، عجم کے لوگ بھی ہیں. حسین کے لشکر میں عربی بولنے والے بھی ہیں، افریقی زبان بولنے والے بھی ہیں. حسین کے لشکر میں سفید رنگت والے بھی ہیں، سیاہ رنگت والے بھی ہیں. حسین کے لشکر میں بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، مرد بھی ہیں، عورتیں بھی ہیں. حسین کے خاندان والے بھی ہیں، ظاہری اعتبار سے خیر بھی ہیں. حسین بتا رہے کہ جب کبھی یزیدیت کا مقابلہ کرنا ہوتا ہے تو سارے معاشرے کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے. اور ایک پیغام حسین نے اور دیا، ایک پیغام میرے مولا نے اور دیا، اور وہ یہ ہے کہ اسلام کا کام کسی خاص صنف یا کسی خاص گروہ پہ نہیں کہ ہم کہیں کہ جی دین کو بچانا علماء کی ذمہ داری. حسین نے پیغام دیا کہ نہیں، اسلام تم سب کے درمیان وجہ اشتراک، تو اسلام کی مدد بھی تم میں سے ہر ایک کو کرنا. عالم بھی مدد کرے گا اسلام کی تو جاہل بھی مدد کرے گا. مرد کی بھی ذمہ داری ہے کہ اسلام کی مدد کرے تو عورت کی بھی ذمہ داری ہے. بوڑھے کا بھی فریضہ ہے کہ اسلام کی مدد کرے تو بچے کا بھی فریضہ. اور حسین کا یہ پیغام سب سے نمایاں طور پر آج کی رات کو آیا. آج کی رات کون سی رات ہے؟ شاید آپ کے لیے صرف تاریخ بدلی. کل پہلی محرم تھی، آج دوسری کا دن ختم. کل شب 2 تھی، آج شب 3. مگر کوئی حسین کے لشکر میں جا کے دیکھے، کوئی قافلے حسینی سے جا کے پوچھے. یہ فقط تاریخ کا بدلنا نہیں ہے. اس دوران، کل سے آج کی رات کے دوران کتنے ہی عجیب واقعات پیش آ چکے ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کل تک قافلہ حسینی سفر میں تھا، آج قافلہ حسینی کربلا کے میدان میں پہنچ چکا. اور آج ہی کا دن جو ابھی میں نے جملہ عرض کیا کہ حسین نے پیغام دیا کہ اسلام کی خدمت مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا بچہ، ہر ایک کو کرنا. اور یہ پیغام حسین نے آج ہی کی رات کے شروع میں دیا، اس لیے کہ ہمیں اور آپ کو اندازہ نہیں. کوئی فاطمہ کی بیٹی زینب سے جا کے پوچھے کہ کل رات اور آج کی رات میں کتنی تبدیلی ہو چکی. کل رات اور آج کی رات کے درمیان کتنے واقعات پیش آ چکے ہیں. 2 محرم کا دن اختتام کو پہنچ رہا. حسینی قافلہ سفر کے عالم میں ایک مرتبہ چلتے چلتے ابھی چند گھنٹے پہلے 2 محرم کی سے پہر حسین کی سواری کا جانور ذوالجناح ٹھوکر کھاتا اور آگے بڑھنے سے انکار کر دیتا. یہ ذوالجناح حسین کی سواری کا جانور، مگر ذوالجناح رک گئے، آگے نہ بڑھ. اسب وفادار، حسین کا خدمت گزار، حسین کے اشارے پہ حکم ماننے والے ذوالجناح آگے نہ بڑھ. اور ارباب ازا، اگرچہ وقت سے پہلے کی بات ہے لیکن کربلا کا تذکرہ ہے اس لیے یاد دلا دیا جائے. یہ ذوالجناح 2 ہی موقع ہم کو ایسے نظر آئے کہ حسین کہہ رہے ہیں کہ ذوالجناح آگے بڑھ اور ذوالجناح آگے بڑھنے سے انکار کر رہا. ایک ابھی جو 2 محرم کا دن گزرا، سواری کا جانور ٹھوکر کھا کے رک گئے، حسین آگے بڑھاتے ہیں، آگے نہیں بڑھ رہا، اس لیے کہ ذوالجناح کو پتا اب ہماری منزل مقصود آ چکی. اور ایک صرف 8 دن بعد کی بات ہو، یہ 2 محرم کی سے پہر تھی، وہ 10 محرم کی سے پہر ہو. آج ذوالجناح ٹھوکر کھا کے رکا،
اور 10 محرم کی سے پہر کو اس لیے روکا کہ ننھی سکینہ ذوالجناح کی ٹانگوں سے لپٹ گئی۔ اے ذوالجناح، میرے بابا کو مقتل میں نہ لے جا، سکینہ کو یتیم نہ کر۔ یا اس وقت ذوالجناح روکا یا آج ذوالجناح روکا، اور آج جب ذوالجناح روکا تو میرا مولا امام وقت ہے، حسین کو معلوم ہے کہ میری سواری کا جانور کیوں روکا، مگر قافلہ حسینی تک بھی یہ پیغام پہنچانا۔ چنانچہ حسین نے آواز دی، عباس شاید گھوڑا تھک گیا، سواری کا جانور بدل دو۔ ذوالجناح کے بدلے میں دوسرا جانور لایا گیا، مگر وہ دوسرا گھوڑا وہ بھی ایک قدم بڑھتا ہے ٹھوکر کھا کے رک جاتا۔ عباس سواری کا تیسرا جانور لے کے آؤ۔ ارباب مقاتل نے لکھا کہ میرے مولا حسین نے سواری کے 7 جانور اس جگہ بدلے، مگر آج کوئی جانور آگے بڑھنے کو تیار نہیں۔ اتنی دیر میں اطراف کے لوگ جمع ہو چکے۔ میرا مولا کہتا کہ اے یہاں رہنے والوں، ذرا یہ تو بتاؤ کہ اس زمین کا نام کیا؟ کسی نے کہا کہ فرزند رسول، یہ نینوا کا علاقہ، نینوا۔ میرے مولا نے کہا اس کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی اور نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہاں فرزند رسول، اسے شط الفرات بھی کہتے ہیں۔ میرے مولا نے کہا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے؟ کسی نے آگے بڑھ کے کہا کہ ہاں مولا اس کا نام غازریہ بھی ہے۔ میرا مولا کہتا ہے کہ اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے۔ اب سب ایک دوسرے کے چہرے دیکھ رہے ہیں اور سب نے ایک ہی کہا، فرزند رسول ہمیں تو یہی نام معلوم ہے، ہمارے بزرگوں نے تو ہم کو یہی نام بتائے۔ اور میرا مولا کہہ رہا کہ نہیں نہیں، اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہوگا۔ آخر کسی نے کہا ہمارے قبیلے کا جو سب سے معمر آدمی ہے اس کو ہم لے کے آتے ہیں۔ قبیلے کا ضعیف ترین انسان، سب سے بوڑھا شخص لایا گیا اور ایک مرتبہ حسین کو سلام کرتا۔ میرا مولا کہتا ہے تو نے اس زمین کا کوئی اور نام بھی سنا؟ تھوڑی دیر سوچا، اس کے بعد کہا کہ ہاں فرزند رسول، ہمارے بزرگ اس کا ایک نام کرب و بلا بھی لیا کرتے تھے، بس کرب و بلا کا نام سننا۔ حسین نے پلٹ کی آواز دی، عباس قافلے کو بٹھا دیا جائے، خیموں کو لگا دیا جائے، اب ہمیں یہیں پہ قیام کرنا۔ ادھر حسین کا حکم پہنچا، ادھر وہی بوڑھا آدمی تڑپ کے کہتا نہیں فرزند رسول نہیں، یہاں پہ قیام نہ کریں، میری ایک ہی درخواست ہے، کچھ آگے جا کے قیام کریں، یہاں قیام نہ کریں، اس لیے کہ میرے بزرگوں نے بتایا کہ کوئی نبی یا نبی زیادہ ایسا نہیں جو اس زمین کرب و بلا پہ آیا اور اس کے جسم سے خون نہ جاری ہوا ہو، مولا یہاں پہ قیام نہ کریں۔ حسین نے کہا اے شخص تو نے خالی سنا اور میں تو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں، دیکھ زمین کا وہ ٹکڑا، وہاں میرے قاسم کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہوگا، دیکھ وہ زمین، یہاں میرا اکبر کلیجے میں بچی کا پھل کھا کے گرے گا، اور دیکھ وہ جگہ، یہاں میرے اصغر کی ننھی سی قبر تیار ہونے والی ہے۔ اے شخص تجھے نہیں پتا، ارے یہ وہی تو زمین ہے جس کے لیے میری ماں فاطمہ زہرا نے مجھے گرمیوں میں چکیاں پیس پیس کے پالا ہے، اب تو ہمیں یہی قیام کرنا ہے۔ یہ گفتگو حسین اور اس مرد ضعیف کے درمیان ہوئی۔ قافلہ حسینی خیمہ لگانے میں مصروف ہے۔ سب سے پہلا خیمہ ثانیہ زہرا زینب کبریٰ کے لیے نصب کیا گیا۔ شہزادی خیمے میں پہنچی اور ادھر خیمے میں پہنچی، ادھر گھبرا کے فضہ کو بلایا، اماں فضہ ذرا میرے بھیا کو بلا کے تو لانا۔ ایک مرتبہ فضہ حسین کے پاس آتی ہے، میرا مولا اس مرد ضعیف سے گفتگو کر رہا، کہا آقا شہزادی نے آپ کو بلایا۔ حسین زینب کے خیمے میں آئے، زینب بہن کیا بات، ابھی بہت اہم کام باقی، زینب کیا بات ہے؟ کہا بھیا یہ کون سی زمین پہ آپ نے قیام کیا ہے؟ جب سے میں نے اس خیمے میں قدم رکھا میرا کلیجہ ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا اور مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ بھیا یہ کون سی جگہ، مجھے کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے۔ حسین نے سر جھکا کے کہا زینب کیا تم نے نہیں پہچانا؟ ارے یہ میری ماں فاطمہ زہرا ہے، جسے پتا ہے اس کا لال کربلا پہنچ چکا، میری ماں فاطمہ جو میرے ساتھ مدینے سے کربلا آئی۔ اور یہ کہہ کے میرا مولا خیمے سے باہر آیا، خیمے سے باہر آیا، اطراف کے لوگ جمع ہیں، ان سے کہا اتنا بتاؤ زمین کا یہ ٹکڑا کس کی ملکیت میں ہے؟ لوگوں نے کہا آقا قبیلہ بنی اسد اس جگہ کا مالک ہے۔ کہا قبیلہ بنی اسد، جا کے اس کے سرداروں کو بلا کے لاؤ۔ سرداران بنی اسد آئے، فرزند رسول ہم کیا خدمت کر سکتے ہیں؟ کہا
میں یہ زمین تم سے خریدنا چاہتا ہوں، میں یہ زمین خریدنا چاہتا ہوں، بتاؤ اس کی قیمت کیا ہے؟ سرداران بنی اسد کہتے ہیں فرزند رسول آپ یہاں قیام کریں، ہمارے مہمان بن کے رہیں، مولا جتنے دن آپ کا دل چاہے یہاں قیام کریں۔ ہائے میرا آقا حسین ایک مرتبہ کا نہیں تمہیں نہیں پتا، اب تو ہمیں یہاں قیامت تک رہنا ہے، اب قیامت تک ہمارا مسکن یہیں بننا ہے، یہ زمین ہم خریدیں گے اور جو بازار کی قیمت تھی میرے مولا نے پوری قیمت ادا کی اور زمین کو خریدا۔ مگر ارباب ازا ذرا عجیب جملہ سنیے، 2 شرطیں لگائیں، 2 شرطیں ہیں، اور پہلی شرط کا تعلق کس بات سے ہے؟ ارے ہماری جان نثار اپنے اس آقا پر جس نے اکبر سے پہلے، اصغر سے پہلے، عباس سے پہلے، قاسم سے پہلے ہمیں یاد کیا، آپ کو یاد کیا، کربلا کی زمین پر پہلا حق آپ کا بنا۔ ایک مرتبہ میرا مولا کہتا ہے اے قبیلہ بنی اسد، میری پہلی شرط یہ ہے کہ قیامت تک جب بھی کوئی میری قبر کا زائر یہاں پر آئے تو اسے حسین کا مہمان بنا کر 3 دن تک رکھنا، حسین کا مہمان بنا کر 3 دن رکھنا۔ ارے میرا یہ بے کس مولا اپنے زائر کا کتنا خیال، کربلا میں میری قبر کے زوار کو تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ پہلی شرط ہمارے اور آپ کے لیے، اور دوسری شرط کہا اے سرداران قبیلہ، جب یزید کا لشکر چلا جائے گا تو ہمارے لاشیں جلتی ریتی پر بے گور و کفن پڑے ہوں گے، ہم سے وعدہ کرو تم اپنے گھروں سے نکل کے آؤ گے، ہمارے لاشوں کو دفن کر کے جاؤ گے۔ سارے قبیلے کے مردوں نے وعدہ کیا، آقا ہمارا وعدہ ہے آپ کے لاشوں کو دفن کریں گے۔ کہا جاؤ اور اب اپنے قبیلے کی ساری عورتوں کو یہاں بھیج دو۔ قبیلے کی عورتوں کو پیغام ملا، اپنا حجاب کرتی ہوئی ساری عورتیں یہاں پہ آئیں، حیران و پریشان، آقا ہماری شہزادی کے فرزند آپ نے ہمیں کیوں بلایا؟ کہا بنی اسد کی عورتوں، شاید تمہارے مرد لشکر یزید کے ڈر سے گھروں سے باہر نہ نکلے، تو مجھ سے وعدہ کرو جب فرات کے کنارے پانی بھرنے آؤ گی تو پانی بھرنے کے دوران ہمارے بے گور و کفن لاشوں کو دفن کر جاؤ گی، ہمارے لاشیں جلتی ریتی پر پڑے نہ رہنے پائیں۔ سارے قبیلے کی عورتوں نے وعدہ کیا، واپس چلی، کہا جاؤ قبیلے کے سارے بچوں کو بھجوا دو۔ ارے چھوٹے بچے اور محمد کے ہمسن بچے ایک مرتبہ اپنی خوش قسمتی پر فخر کرتے ہوئے آئے، اللہ آج یہ دن آ گیا کہ فرزند رسول اور ہم سے کوئی خدمت لے رہا ہے۔ ننھے ہاتھوں کو جوڑا، آقا ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ کہا ہو سکتا ہے لشکر یزید کے جانے کے بعد تمہارے ماں باپ ڈر کی وجہ سے گھر سے باہر نہ نکلے، مجھ سے وعدہ کرو جب کھیلتے یہاں پہ آؤ گے اپنی ننھی مٹھیوں میں خاک لے کر ہمارے لاشوں پہ ڈال کے جاؤ گے، ہمارے لاشیں بے گور و کفن نہ رہنے پائیں۔ اور بس اب تاریخ کے یہ آخری جملے سنیں، بنی اسد کے مردوں نے وعدہ کیا، عورتوں نے وعدہ کیا، بچوں نے وعدہ کیا، اور اس کے بعد وہ وقت آ گیا، لشکر یزید رخصت ہو گیا، کربلا کی جلتی رہتی شہدائے بنی ہاشم کے لاشیں پڑے، مجاہدین کربلا کے لاشیں پڑے۔ ایک مرتبہ بنی اسد کے مرد گھروں سے باہر نکلے، عورتوں نے دیکھا بیلچی اور کدال لے کے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا آقا حسین وعدہ لے کے گئے تھے، لاشوں کو دفن کرنے جا رہے ہیں۔ عورتوں نے سنا، جلدی سروں پہ چادر کو ڈالا، حسین کا وعدہ ہم سے بھی تھا، آقا نے ہم سے بھی وعدہ لیا تھا، ہم بھی چلیں گے۔ عورتیں تیار ہوں، بچوں نے دیکھا دوڑ کے آئے، ماں باپ کے دامن سے لپٹ گئے، ہمارا آقا ہم سے بھی وعدہ لے کر گیا تھا، ہم بھی جائیں گے۔ سارا قبیلہ بنی اسد کربلا کے میدان میں پہنچا، جلتی ریتی پر لاشیں ہیں، لیکن اب قبیلہ بنی اسد پریشان، ارے لاشیں کیسے اٹھائے جائیں؟ یہ تو پتا ہے یہ حسین کے ساتھیوں کے لاشیں ہیں، مگر پتہ نہیں چل رہا اصحاب کا لاشا کہاں ہے، خاندان کا لاشا کہاں ہے، حسین کا لاشا کہاں ہے؟ کیوں اور باب ادا پتا چلے تو کیسے چلے؟ پہچان یا چہرے سے ہوتی ہے یا لباس سے ہوتی ہے؟ یہ تو وہ لاشیں ہیں کہ سروں کو کاٹ کے نوکے نیزہ پہ بلند کیا گیا ہے،
لباس کو لوٹ لیا گیا ہے۔ سردار پریشان، آخر کہا ایک ہی طریقہ، ایک بڑی قبر کو کھودا جائے، ایک ساتھ سارے لاشیں ڈال دیے جائیں تاکہ ہمارا وعدہ پورا ہو جائے۔ گنج شہیدہ تیار، گنج شہیدہ تیار۔ پہلا لاشا اٹھا رہے ہیں کہ ایک کانوں میں ایک آواز آئی، ذرا ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں۔ گھبرا کے دیکھا کون، تو کیا دیکھا، راہ کوفہ سے کوئی اونٹ سوار چلا رہا، کوفے کا راستہ ہے، کوئی اونٹ سوار چلا رہا، مگر عجیب حالت میں ہے، ہاتھوں میں ہتھکڑی ہے، پاؤں میں بیڑی ہے، گلے میں توق ہے، آواز دے رہا ہے ٹھہر جاؤ، میرا انتظار کرو۔ آنے والا قریب آیا، اونٹ زمین پہ بیٹھا، ایک مرتبہ ہتھکڑی کھلی، ایک مرتبہ بیڑی ٹوٹی۔ آنے والے نے زمین کربلا پہ قدم رکھا۔ اے سردار بنی ہاشم، پریشان کیوں ہو؟ کہا حسین سے وعدہ تھا، لاشیں پہچانے نہیں جا رہے۔ کہا آؤ میرے ساتھ، میں بتاتا ہوں، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ حبیب ابن مظاہر کا لاشا ہے، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ مسلم ابن اوسجا کا لاشا ہے، یہ لاشا اٹھاؤ، یہ ہلال ابن نافع بجلی کا لاشا ہے۔ ایک ایک لاشے کے قریب جاتا ہے، آنے والا نام بتا کے لاشا اٹھواتا ہے۔ آخر میں ایک لاشا نظر آیا، آنے والا کمر پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا؟ کہا دیکھتے نہیں سارا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا ہے، یہ حسن کے یتیم قاسم کا لاشا ہے۔ قاسم کا لاشا اٹھوایا، اگلے لاشے کے قریب گیا، آنے والا کلیجہ پکڑ کے بیٹھ گیا۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا دیکھ نہیں رہے، کلیجے سے برچی کا ٹوٹا ہوا پھل اب تک دکھائی دے رہا ہے، یہ حسین کے جوان اکبر کا لاشا ہے۔ اکبر کا لاشا اٹھایا، آخر میں ایک لاشا نظر آیا، آخر میں ایک لاشا نظر آیا، گھوڑوں تلے پامال۔ آنے والے نے نگاہ ڈالی، ایک مرتبہ چیخ ماری، ہائے میرا بابا، ہائے میرا بابا۔ آنے والا خش کھا کے زمین کربلا پہ گرا، پانی چھڑکا گیا، آنے والا ہوش میں آیا۔ سردار نے پوچھا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا نہیں بتا، یہ رسول کے بیٹے کا لاشا ہے، یہ فاطمہ کے لخت جگر کا لاشا ہے، یہ حسین ابن علی کا لاشا ہے۔ اب تو سردار کی حیرت بڑھی، ہاتھوں کو جوڑا، کہا اگر یہ حسین کا لاشا ہے تو تو کون ہے جس نے اپنے آپ کو ایک مرتبہ ہائے بابا سے پرسا دیا؟ اسی لاشے کی طرف اشارہ کیا، میں اسی حسین کا یتیم سید سجاد کوفہ سے اس لیے آیا ہوں کہ بابا کا لاشا دفن کرا دوں۔ حسین کا لاشا اٹھا لیا گیا۔ بس ارباب اعزا، یہ آخری جملہ سنیے، اگر آپ میں ہمت ہے یہ آخری جملہ سنیے۔ سارے لاشیں اٹھ گئے، کربلا کے میدان میں قبریں بن گئی، سردار قبیلہ واپس چلا۔ میرے مولا سجاد نے آواز دی، کہاں جا رہے ہو، کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا سارے لاشیں دفن ہو گئے۔ کہا نہیں، ابھی ایک لاشا تو باقی ہے، میرے ساتھ فرات کے کنارے چلو، فرات کے کنارے۔ سردار قبیلہ گھبرا کے کہتا وہاں کس کا لاشا؟ کہا نہیں پتا، ارے وہاں میرے چچا عباس علمدار کا لاشا ہے، ابھی عباس کا لاشا باقی ہے۔ میرا مولا پہنچا چچا کے لاشے کے پاس، عباس کا جسم بھی ٹکڑے ٹکڑے، چٹائی منگوائی، بھتیجے نے چچا کا جسم جمع کیا، اپنے ہاتھوں میں چٹائی لے کے عباس کی قبر میں اترے۔ جاتے جاتے آواز دی، خبردار کوئی قریب نہ آنے پائے، دور دور چلے جاؤ، میرا انتظار کرو، میرا انتظار کرو، بس ایک جملے کی زحمت دے رہا ہوں، میرا انتظار کرو۔ راوی کہتا بہت دیر ہو گئی، سید سجاد قبر سے باہر نہ آئے، میں گھبرا گیا، میرا مولا خیریت سے تو ہے؟ میں قریب آیا، میں نے قبر میں جا کے دیکھا، بڑا عجیب منظر دیکھا، بڑا عجیب منظر دیکھا۔ میرے زمانے کا امام سید سجاد عباس کے سینے پر سر رکھے لیٹا، عباس کے سینے پر جوان بھتیجا لیٹا اور ایک ہی جملہ کہہ رہا، اے میرے غیرت مند چچا عباس، آپ یہاں آرام کر رہے ہیں اور آپ کو نہیں پتا آپ کی بہنوں پہ کیا گزر رہی ہے۔ اے میرے غیور چچا، آپ کی بہن زینب، آپ کی بہن کلثوم بے بقلاؤ چادر کے نامحرموں کے درمیان بازاروں اور درباروں میں لے جائی جا رہی۔ ماتم حسین۔